نماز ایک ایسی عظیم نعمت ہے، نماز بندوں کو اللہ کی طرف سے ایک ایسی پیاری عبادت ملی ہے کہ جو بندے کو مصیبت اور تکلیف آ جائے تو اس وقت بندے کو چاہیے کہ وہ نماز میں مصروف ہو جائے۔ حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی حیات طیبہ میں جب کوئی بڑا معاملہ پیش ہوتا، کوئی بڑا معاملہ درپیش ہو جاتا تو میرے آقا سب سے پہلے نماز میں مصروف ہو جایا کرتے، نماز میں لگ جاتے۔ جب بندہ نماز میں لگ جاتا ہے تو اس کی مصیبت، اس کی تکلیف بھی اللہ تعالیٰ آسان فرما دیا کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کے چچا زاد بھائی ہے، ان کی زندگی میں ایک بہت بڑی آزمائش آئی، وہ یہ کہ ان کو خبر ملی کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، بیٹا انتقال کر چکا ہے۔ تو اسی وقت جیسے ہی آپ کو اطلاع ملی کہ میرا بیٹا میری نگاہوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تو آپ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نماز کو اتنی طویل کرتے ہیں، اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ اس بیٹے کی نماز جنازہ بھی پڑھ لیتے ہیں، تدفین بھی ہو جایا کرتی ہے۔ ساری چیزوں سے لوگ فارغ ہو کر آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ نماز میں مصروف ہو گئے، اتنی طویل نماز پڑھے کہ ہم نے آپ کے فرزند کی تدفین بھی کر دی ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ معاملہ یہ ہے کہ جس بیٹے کا انتقال ہوا وہ میرا بہت چہیتا بیٹا تھا، بہت پیارا بیٹا تھا، لاڈلا بیٹا تھا، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، اور اس کے انتقال کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس کے انتقال کا صدمہ مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے میں نماز میں مصروف ہو گیا۔ نماز کی برکت سے اللہ نے مجھے صبر عطا فرما دیا ہے، نماز کی برکت سے جو میری کیفیت ہو چکی تھی اللہ نے میری کیفیت کو تبدیل کر دیا، چونکہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز مصیبت اور تکلیف کے وقت میں بندہ مومن کو راحت پہنچانے والی ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم پہلے عبادتوں سے دور ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بہت مصیبت میں تھا اسی لیے کئی دن سے مسجد نہیں آ سکا، بڑی تکلیف آ گئی تھی، بڑے مصائب آ گئے تھے، یہاں وہاں دوڑنا پڑ رہا تھا، مصیبت میں تھا اسی لیے میری نمازیں چھوٹ گئی ہے۔ لیکن یاد رکھ لے، مصیبتیں اور تکالیف کے وقت میں سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ نماز ہے۔ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو خالق کائنات قرآن میں فرما رہا ہے کہ لوگوں مدد طلب کرو اللہ سے، صبر کے ذریعے بھی مدد کرو، طلب کرو، نماز کے ذریعے سے بھی مدد طلب کرو۔ نماز ایک اللہ کی عبادت ہے۔ مصیبتوں میں بندہ جب نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے اس کے ذہن، اس کے دل و دماغ پر جو مصیبت کا غلبہ چھا چکا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس سے راحتیں، چھٹکارا عطا فرمایا کرتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ مدد طلب کرو دو چیزوں سے، ایک صبر کے ذریعے اور ایک نماز کے ذریعے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک نماز یہ بھاری ہے، یہ نماز بھاری ہے۔ بھاری کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا انسان پر شاق گزرتا ہے، نفس شیطان انسان کو نماز پڑھنے کی طرف راغب نہیں کرتا۔ انسان سب کچھ کرے گا صبح سے شام تک، لیکن 5 منٹ یا 10 منٹ کے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا اس کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ اپنے آپ کو تصور کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک نماز بھاری ہے، وزنی ہے، انسان کا نفس، اس کا شیطان اسے نماز کی طرف جانے نہیں دیتا ہے۔ لیکن خالق کائنات نے فرمایا کہ نماز بھاری ہے الا علی الخاشعین، مگر اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے لیے بھاری نہیں ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہے، جس کے دل میں خشیت الہی ہے، جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہے، جو اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کرنے والا ہے، ایسے بندے کے لیے نماز بھاری نہیں ہے۔ اس کے لیے تو نماز بہت آسان ہے، وہ تو ہر مصیبت میں آ جائے گا، ہر تکلیف میں آ جائے گا، خوشی ہو یا غم ہو آسانی سے مسجد کو آئے گا، نماز پڑھ کر چلا جائے گا۔ آپ اور ہم دیکھیں
بہت سے لوگ جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے نماز کوئی بھاری نہیں ہوتی، وہ اطمینان سے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں. لیکن جو بے نمازی ہوتے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا جنگ کرنے سے بڑھ کر نہیں ہوتا. ان کے لیے نماز پڑھنا ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے وہ ایک جنگ کر کر آ رہے ہیں، کیونکہ نفس شیطان انسان کو نماز کی طرف، مسجد کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہونے ہی نہیں دیتا ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ بے شک نماز بھاری ہے، وزنی ہے، گراں گزرتی ہے انسان پر، مگر ان پر نہیں جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے، جن کے دلوں میں خشیت الہی ہے. وہ تو یہ ہوتے ہیں کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتے ہیں. ایک حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. 7 لوگ ہیں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اس میں 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ خوش نصیب ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا رہتا ہے، مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. مسجد میں دل کیسے اٹکا ہوا رہتا ہے؟ مسجد میں دل جو اٹکتا ہے، مسجد سے لگا ہوا رہتا ہے، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ ایک نماز پڑھ کر گیا ہے لیکن اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں، اپنی دکانداری میں، اپنی پڑھائی لکھائی میں، اپنی دنیا کی مصروفیت میں جا کر لگ گیا، لیکن دل میں یہ ہے کہ مجھے پھر دوبارہ مسجد کو جانا ہے، دوسری نماز پڑھنا ہے. عصر کی نماز پڑھا، مغرب کی نماز کا خیال ہے، مغرب کی نماز پڑھ کر گیا، عشاء کی نماز کا خیال ہے. تو دل نماز سے، مسجد سے لگا ہوا ہے. فرمایا ایسے لوگ جن کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا رہتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. تو بہرحال ہم تمام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مصیبت ہو یا راحت ہو، ہر حال میں ایک بندہ مومن کو نماز سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہیے. میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد کو آتا ہے جاتا ہے، مسجد کو آتا اور جاتا ہے، تو حضور نے فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دے دو، کیونکہ وہ مومن ہے، مومن ہی مسجد کو جایا کرتا ہے. ایک حدیث شریف میں حضور نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو حضور نے فرمایا وہ نماز ہے. نماز کیوں ہے کہ نماز اسی لیے ہے کہ جو مومن ہوگا وہی نماز کو جائے گا، جو کافر ہوگا وہ تو اپنے کام میں لگا ہوا رہے گا. تو ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کو حضور نے نماز کے لیے فرمایا ہے. تو یہ ہمارے لیے کتنی خاص اہمیت والی بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ ہم اذان ہو رہی ہے، ہم مسجد کو نہیں جا رہے ہیں، گویا کہ ہم کس کی طرف جا رہے ہیں. ایمان کی علامت تو یہ ہے کہ مسجد کو جائے، نماز ادا کرے، اور کفر کی علامت یہ ہے کہ بندہ نماز سے غافل ہو جائے. تو بہرحال ہمیں اللہ کے گھروں سے، مسجدوں سے، نمازوں سے رشتہ جوڑنا چاہیے. ہمارے دلوں میں اگر خوف خدا، خشیت الہی پیدا ہو جائے گا تو اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے کہ بے شک نماز بھاری ہے مگر ان کے لیے نہیں ہے جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے. تو نماز کا بھاری ہو جانا، بوجھ ہو جانا، یہ منافقین کی علامت ہے. حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 نمازیں منافقین جو جہنمی ہیں، گنہگار ہے، منافقین پر 2 نمازیں بہت بھاری ہے. وہ 2 نمازیں کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا ایک فجر کی نماز اور دوسری عشاء کی نماز. یہ 2 نمازیں منافقین پر بہت بھاری ہے. تو ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر ہماری زندگیوں میں نماز ہم کو ایک بوجھ محسوس ہو رہی ہے، نماز ہم کو وزنی محسوس ہو رہی ہے، تو پھر یہ ہمارے لیے تباہی کی بات ہے، ہمارے لیے اپنے آپ کو اصلاح کی سخت ترین ضرورت ہے. تو بہرحال